زل عالما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان
وفادار نبی کی دوستی عثمان سے، مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے، مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے، عاشقوں نے سیکھی رسمیں عاشقی عثمان سے، عاشقوں نے سیکھی رسمیں عاشقی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، آج بھی ان کی سخاوت کا ہے چرچا 400، آج بھی ان کی سخاوت کا ہے چرچا 400، دنیا میں بڑھ کے سخاوت کس نے کی عثمان سے، دنیا میں بڑھ کے سخاوت کس نے کی عثمان سے، سید عالم کی 2 شہزادیاں ان کو ملی، سید عالم کی 2 شہزادیاں ان کو ملی، اس فضیلت میں نہ بڑھ پایا کوئی عثمان سے، اس فضیلت میں نہ بڑھ پایا کوئی عثمان سے، ساجد سے پیار شاہ 2 جہاں سے پیار ہے، ساجد سے پیار شاہ 2 جہاں سے پیار ہے، رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے، رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے، احباب ذوقار، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ادنا سی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے تمام اصحاب، حضور کی تمام آل پاک اور تمام اولیاء امت کا ادب اور ان کا احترام نصیب فرمائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک کو
بڑے ہی خوبصورت اعزازات سے نوازا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں۔ مہاجر وہ صحابہ ہیں جو مکہ چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے، اور انصار وہ جان نثار، وہ وفا شعار صحابہ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ہے اور دین کی مدد کی، اسلام کی مدد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے نیکی میں چلے، مہاجر خود، انصار خود، اور جو ان کے پیچھے چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑا اعزاز کسی انسان کے لیے اور کوئی نہیں کہ اللہ کسی انسان سے کہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن عجیب ماجرا یہ ہے، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پہلے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ یعنی اللہ نے پہلے اپنی رضا کا ذکر فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ صحابہ اکرام، انصار، مہاجرین کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے قرآن کا یہ جملہ یاد رکھنا، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تم جتنی بھی عبادتیں کر لو، ریاضتیں کر لو، تقوی طہارت کا پیکر بن جاؤ، کیا پتہ کہ اللہ کو وہ پسند ہے یا نہیں، وہ عبادت قبول ہے یا کہ نہیں۔ بڑے بڑے عابد ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی عبادت کی، لیکن وہ بالآخر گمراہ ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ فرماتا ہے ان کی گارنٹی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر اللہ راضی ہو کے اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی جنتیں ہیں تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے جنت میں نہریں چل رہی ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، کوثر کی نہریں ہیں، جس کے اندر شراب طہور کی نہریں ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، فرمایا یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام پذیر ہوں گے، انہیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ تم ساری زندگی فرمایا کوشش کرتے رہو نا، صدیق اکبر کو جنت سے نکالنے کی، تم نہیں نکال سکتے۔ تم فاروق اعظم کو جنت سے نکالنے کی کوشش کرتے رہو، نہیں نکال سکتے۔ عثمان ذو النورین کے جنتی ہونے پر شک پیدا کرنا چاہو، تم نہیں کر سکتے۔ حیدر کرار مولا مشکل کشا کی عظمت پر تم جتنے بھی وار کرنا چاہو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ وہ جنتی ہیں جن کا جنتی ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو مصطفیٰ کے یاروں کو مل گئی ہے، جو حضور کے صحابہ کو ملی ہے نا کامیابی۔ تمہاری ساری کامیابیاں ایک طرف، لیکن ان معزز ہستیوں کی کامیابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ فوز عظیم حاصل کرنے والے، بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور قرآن میں اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین کے اندر ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ باقی صحابہ نے ایک ہجرت کی ہے، حضرت عثمان غنی کو اللہ نے 2 ہجرتیں عطا فرمائی۔ پہلی جو ہجرت حبشہ کی طرف گئی ہے نا، حبشہ گئے ہیں مسلمان، ان میں حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ سمیت جناب حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والی شخصیت ہے۔ اور دوسری ہجرت جو مدینہ کی طرف ہوئی، حضرت عثمان غنی اس میں شامل ہے۔ اور ہجرت کا لفظ ہم سنتے ہیں، یہ اتنا چھوٹا کام نہیں ہے ہجرت، یہ بہت بڑا کام ہے ہجرت کرنا۔ ایک بندے کا گھر ایک شہر میں ہو، اس کا کاروبار وہاں پہ ہو، زمینیں وہاں ہوں، رشتہ دار وہاں ہوں، اعزا و اقارب وہاں ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ چھوڑ کر 400-500 کلومیٹر دور چلے جاؤ، جہاں تمہارا واقف کوئی نہیں، تمہارا تعلق والا کوئی نہیں، تمہاری پراپرٹی کوئی نہیں، تو وہ بندہ کہے گا نہیں بھائی میں نہیں وہاں جا سکتا، مجھے وہاں کون سنبھالے گا، مجھے وہاں کون مدد کرے گا۔ لیکن یہ عجیب لوگ تھے، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، اقبال نے کہا تھا نا، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ یہ عشق کی لذت عجیب ہے، یہ دونوں جہانوں سے بندے کو بیگانہ کر دیتی ہے، پھر اسے اور کچھ نہیں نظر آتا، نہ گھر نظر آتا ہے، نہ اولاد نظر آتی ہے، نہ مال نظر آتا ہے، نہ کاروبار نظر آتا ہے، پھر انہیں فقط اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، یہ وہ مہاجر صحابہ ہیں، اور پھر آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے کہ جناب میرا ایک فٹ آپ نے قبضہ کر لیا ہے، 1 فٹ میرا بنتا تھا، کتنے کیس چل رہے ہیں، 1 فٹ تھا قبضہ کر لیا۔ لیکن انصار کو بھی سلام ہے، انہوں نے گھر میں لکیر کھینچ دی، کہا آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، نہ ان کا باپ ایک ہے، نہ ان کی ماں ایک ہے، لیکن ان کا محبوب ایک ہے، ان کا آقا ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا ایمان ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا رب ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو ساری آدھی پراپرٹی دے رہے ہیں، آدھا آدھا دے رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا دوسرے اپنے بھائی سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت کے بعد تم جو کہو جس کو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ یہ تھے انصار، اللہ نے ان سب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ان میں مہاجرین کے اندر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں، اور ان کے بارے میں بہت ساری یعنی کثیر احادیث طیبہ یہ اور صحیح حدیثیں اور مستند کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا جنت میں جو رفیق ہے وہ عثمان غنی ہے۔ ورفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرا رفیق جو ہے، میرا ساتھی جو ہے وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ عثمان غنی ہے۔ جنت میں حضور کے ساتھ ہونے کی حضور نے خبر عطا فرمائی کہ عثمان جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو جنت میں ساتھ ہونے کی بھی حضور نے گارنٹی عطا فرما دی ہے۔ اور ذو النورین، 2 نوروں والا، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے۔ ذو النورین کیوں آپ کو کہا جاتا ہے 2 نوروں والا؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی۔ پہلے حضرت رقیہ تھی، وہ 2 ہجری کو وصال فرما گئیں، پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے ہوا ہے، تو 2 بیٹیاں حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کہ کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یعنی یہ شرف صرف صحابہ میں نہیں، یہ شرف انسانوں میں کسی کو نہیں ملا
کہ کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، نبی کی 2 شہزادیاں، اور صرف نبی نہیں، نبیوں کے امام کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 2 بیٹیاں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار نے عطا فرمائی۔ یہ شرف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایک بات آج کل عموماً چل رہی ہے، سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، بعض یہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، مقابلہ بنا ہوا ہے، آج کل بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ ایک حضرت عثمان کی شان میں کوئی روایت پیش کرتا ہے اور دوسرا مولا علی کی شان میں پیش کرتا ہے، یعنی جیسے مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک حضرت عثمان غنی کہتا ہے جی 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، اور دوسرا کہتا ہے جی 18 ذوالحج وہ دن ہے، اس دن حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ کیوں جی؟ وہ کہتا ہے جی آپ عثمان غنی کی شان نہ بیان کریں، مولا علی کی کریں۔ وہ کہتا ہے نہیں، آپ مولا علی کی نہیں، عثمان غنی کی شان بیان کریں۔ یہ دونوں کا دماغ خراب ہو گیا۔ اگر عثمان غنی سے پوچھا جاتا نا کہ حضور بتائیں کس کا مقام بڑا بلند ہے، وہ کہتے علی 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 علی۔ اگر علی سے پوچھتے مقام کس کا اونچا ہے، وہ کہتے عثمان غنی کا مقام بڑا اونچا ہے۔ تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے تم 2 عظیم ہستیوں کے بارے میں جنگ چھیڑو؟ ہم وہ لوگ ہیں جو حضور کی ساری نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں۔ ہم عثمان غنی کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، مولا کائنات کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم ساری ہستیوں کو ماننے والے ہیں۔ جب حضرت مولا علی کا نکاح ہوا تو یہ روایت میں آپ کو جو پیش کرنے لگا ہوں یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ شیعہ مذہب کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ جب نکاح حضرت سیدہ پاک سے ہونے لگا نا تو نکاح کے لیے ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ حق مہر دینا ہوتا ہے، ولیمہ کرنا پڑتا ہے، کچھ سامان خریدنا پڑتا ہے۔ اس وقت کھجوریں وغیرہ ایسا سامان خریدنا پڑتا تھا۔ تو حضور نے حضرت مولا علی سے پوچھا، فرمایا علی تمہارے پاس کتنا مال موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں، ایک میرے پاس زرہ ہے، جو جنگ میں لباس پہنتے ہیں، لوہے کی زرہ، لوہے کی زرہ ہے، اور ایک تلوار ہے، اور ایک میرے پاس اونٹ ہے، ایک روایت میں گھوڑا ہے، ایک میں اونٹ ہے۔ یہ 3 چیزیں میرے پاس، کل سرمایہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ فقر تھا۔ تو حضور نے فرمایا علی ایسا کرو، تلوار تمہاری ضرورت ہے، جنگ میں جانا پڑتا ہے، تلوار سے لڑنا پڑتا ہے، گھوڑا بھی ضرورت ہے، یہ زرہ جو ہے نا اس کے بغیر بھی تم لڑ سکتے ہو، زرہ بیچو اور جو پیسے ملیں، درہم ملیں، وہ لے آؤ تاکہ اس سے شادی کا اہتمام، نکاح کا اہتمام کیا جا سکے۔ تو مولا علی نے وہ زرہ اٹھائی اور بیچنے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں کہ زرہ بیچوں گا اور سامان خرید کر اس سے شادی کا اہتمام ہو جائے گا، تو نکاح کا اہتمام ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے نکاح کرتے وقت صرف دولت نہیں دیکھی، حضور نے حسن کردار کو بھی دیکھا ہے۔ اگر صرف حضور دولت دیکھتے تو علی سے نکاح نہ کرتے، آپ تو فقر کا عالم تھا، پراپرٹی تو آپ کے پاس نہیں تھی، لیکن حضور حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے تھے فاطمہ میں نے تیرا نکاح اس بندے سے کر دیا ہے جو سارے مردوں کا سردار ہے، اس سے کر دیا جو سارے مردوں کا سردار ہے۔ آتیت خیر الرجال لخیر النساء لخیر الرجال، حضور فرمایا کرتے لوگوں میں نے سب سے بہتر عورت، سب سے بہتر مرد کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ صرف دولت نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ فیکٹریاں کتنی ہیں، مال کتنا ہے، کاروبار کتنا ہے، لیکن میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا۔
میرے آقا نے حسن کردار دیکھا ہے، حسن سیرت دیکھا ہے، اسلام دیکھا ہے، ایمان دیکھا ہے، قرآن دیکھا ہے۔ حضرت عثمان زرہ لے کے چلے گئے، ابھی بازار پہنچے نہیں، راستے میں حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے، بڑی محبت والی ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عثمان علی بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے، زرہ پکڑی ہوئی ہے، بیچنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری آج شادی ہے، نکاح ہے میرا، تو میں یہ زرہ بیچ کر اس کا کچھ سامان خرید کے نکاح کا خرچہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگر گاہک یہیں مل جائے، کیوں جی اگر خریدار یہیں پہ آپ کو مل جائے تو ٹھیک نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو بیچنی ہے، چاہے کوئی یہاں خرید لے چاہے کوئی بازار میں خرید لے، ہم نے تو زرہ بیچ کے پیسے لینے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر ایسا کرو مجھے ہی بیچ دو، زرہ میں لے لیتا ہوں۔ فرمایا کتنے کی لیں گے؟ سودا شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی پھنس جائے نا بندہ تو ہم کہتے ہیں اب یہ مجبور ہے، اب اس سے جتنے کی بھی لے لی اس نے دینی ہے، اس کی شادی ہے، اس کا کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اس کی کوئی معاملہ ہے، تو اب یہ سستی بھی دے دے گا۔ چیز تو مہنگی ہے لیکن اب مجبوری ہے، اس نے سستی بھی دے دینی ہے۔ ہم مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں تربیت جس بارگاہ سے ملی ہے نا، وہ بارگاہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے۔ وہاں دھوکہ نہیں ہے، وہاں فریب نہیں ہے، وہاں فراڈ نہیں ہے، وہاں کسی کو لوٹنا نہیں ہے، کسی کی جیب کاٹنے کا وہاں درس نہیں ہے۔ وہاں درس یہ دیا جاتا ہے خود بھوکے بھی رہ لو لیکن دوسروں کا خیال کرو۔ وہاں یہ سبق دیا جاتا ہے رحماء بینہم۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ نبی کے یار جو ہے نا آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پہ جانیں نثار کرنے والے ہیں۔ فرمایا کتنے کی لیں گے؟ اب حضرت عثمان ریٹ لگانے لگے۔ خریدار کوئی ہمارے جیسا تاجر ہوتا نیچے سے شروع کرتا 2 روپے سے، حضرت عثمان غنی نے پہلا ریٹ لگایا، فرمایا اے بھائی علی یہ 400 درہم کی ہے۔ کتنے کی؟ 400 درہم کی ہے۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اس زرہ کا ریٹ 30 درہم تھا، صرف 30 درہم کی چیز حضرت عثمان غنی ریٹ لگا رہے ہیں 400 درہم۔ اچھا میں یہاں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ عثمان غنی نے ریٹ جو لگایا نا وہ زرہ دیکھ کے نہیں لگایا، علی کو دیکھ کر اور علی کی ضرورت کو دیکھ کے ریٹ لگایا کہ 400 میں علی کا نکاح آسانی سے ہو جائے گا، ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ عثمان غنی کا اصل مقصد زرہ لینا نہیں تھا، زرہ تو بازار سے بھی مل جاتی تھی، لیکن اس لیے ویسے پیسے اس لیے نہیں دیے کہ علی بڑا غیرت کا پیکر ہے، ویسے تو مدد کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا، زرہ خریدیں گے اس بہانے علی کی مدد بھی ہو جائے گی اور زرہ کی خریداری بھی ہو جائے گی، مولا علی کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ 400 درہم میں خریدی اور خرید کر جب جانے لگے نا انہوں نے فرمایا علی بات سنتے جائیں۔ واپس آئے، کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا یہ زرہ میری ہو گئی؟ الستو باولی بہذا الدرع، کیا میں اس زرہ کا حقدار نہیں ہوں؟ الست باولی بالدراہم، اور یہ دراہم تمہارے ہو گئے، زرہ میری ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا ھذہ ھدیۃ منی، یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ قبول فرما لیجیے۔ یہ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ شادی کا ہدیہ میری طرف سے قبول فرما لیجیے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے جناب، یہ ہدیہ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ جب واپس آئے نا اگلی بات سنیں، واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، 400 درہم بھی رکھ دیے، زرہ بھی رکھ دی۔
حضور نے فرمایا علی یہ کیا زرہ بیچی نہیں؟ عرض کی حضور بیچ دی ہے۔ فرمایا کر یہ زرہ بھی واپس آ گئی، پیسے بھی واپس آ گئے، درہم بھی واپس آ گئے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اصل میں خریدنے والا عثمان غنی مل گیا تھا، عثمان مل گیا تھا، اس لیے عثمان نے زرہ خرید کے پیسے بھی دے دیے ہیں، اور لڑنے والوں علی کے نام پر، عثمان کے نام پر لڑنے والوں، تم کہیں ایسا نہ ہو دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ علی کہتا ہے عثمان سے پیار کرو، عثمان کہتا ہے حیدر کرار سے پیار کرو، عثمان کہتا ہے علی میرا ہے، علی کہتا ہے عثمان میرا ہے، اور ہم دونوں سے محبت کرنے والے ہم کہتے ہیں عثمان غنی کو بھی سلام ہے، علی شیر خدا کی عظمت کو بھی سلام ہے۔ ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہم حضور کے سارے یاروں سے پیار کرنے والے۔ دیکھو نا مولا علی کی سیرت پڑھو، جناب عثمان غنی کی سیرت پڑھو، یہ زرہ کا واقعہ پھر جب حضور نے سنا نا یہ فَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ، حضور نے ہاتھ اٹھائے، عثمان غنی کے لیے برکتوں کی دعائیں حضور نے عطا فرمائی۔ اور ایک دن بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا، آپ کی بھی لذت بڑھ جائے گی وہ واقعہ سن کر۔ حضور نے ایک دن حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، حضور دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضور دعوت نہیں موڑتے تھے، کسی مسلمان کی، کسی صحابی کی، کسی غلام کی دعوت رد نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا آ جاؤں گا، پھر عثمان سے تو بڑا رشتہ ہے، اور بھی بڑے رشتے ہیں، نسب کا بھی رشتہ ہے، وہ میں آپ کو اگر عرض کروں تو بڑا لمبا معاملہ ہے۔ رشتے کے اندر حضرت عثمان غنی کے حضور ماموں بھی لگتے ہیں۔ جو حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہے نا عروہ، یہ حضرت بیضا حضور کی پھپھی کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہیں، یہ بھی رشتہ ہے۔ اور بیٹی بھی حضور کی عثمان غنی کے گھر ہے، یہ بھی رشتہ ہے۔ عرض کی حضور میرے گھر آپ تشریف لائیں نا تو میں دعوت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤں گا، ٹائم فکس ہو گیا۔ جب حضور چلے نا اپنے گھر سے، قاصد نے دی خبر کہ وہ آئیں گے رات کو، قاصد نے دی خبر کہ وہ آئیں گے رات کو، اتنا کیا چراغاں کے گھر تک جلا دیا۔ یہ شیر کی قدر نہیں آپ نے کی۔ اگر مولانا جامی سے پوچھو تو پھر تمہیں سمجھ آئے۔ ان کا ایک دو شعر میں عرض کروں گا مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اگر حضور گھر میں کسی کے آ جائیں، اگر حضور کسی کے گھر میں آ جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ تنم فرسو دا جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسو دا جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مرے دیا وارا زے اسیاں یا رسول اللہ، دلم پی مرے دیا وارا زے اسیاں یا رسول اللہ، تو سوئے مل گزرے آری منے مسکین سے ناداری، تو سوئے مل گزرے آری منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینتے کنم جاں یا
رسول اللہ۔ مولانا جامی کہتے ہیں حضور آپ اگر میرے گھر میں آ جائیں تو جہاں آپ قدم رکھیں گے جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ حضور جہاں آپ قدم رکھیں گے نا تو سوئے من گزر آ رہی۔ حضور اگر میرے گھر آپ آ جائیں نا منے مسکین سے ناداری، حضور بندہ تو مسکین ہوں، شے اور پلے کوئی نہیں، لیکن آقا ایک کام میں کروں گا، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ آقا جہاں پر آپ کا قدم لگے گا جامی تیرے ہر قدم پہ اپنی جان قربان کر دے گا۔ حضور آپ آئیں تو صحیح نا۔ یہ خوش بختی عثمان ذوالنورین کی کہ میرے آقا تشریف لا رہے، حضور جلوہ گر ہو رہے، اور عجیب ماجرا ہے جب سرکار قدم مبارک اٹھاتے ہیں نا عثمان غنی گنتی کر رہے، حضور قدم اٹھاتے ہیں، عثمان کہتے ہیں واحدون، پھر قدم اٹھاتے ہیں فرمائی ثنان، پھر قدم اٹھایا ثلاثہ، پھر قدم اٹھایا اربع، پھر قدم اٹھایا خمسہ، پھر قدم اٹھایا ستہ، پھر قدم اٹھایا سبع، پھر قدم اٹھایا ثمانیہ، پھر قدم اٹھایا تسعہ، پھر قدم اٹھایا عشرہ، پھر قدم اٹھایا احد عشرہ، پھر قدم اٹھایا اثنا عشرہ، پھر قدم اٹھایا ثلاثۃ عشرہ، پھر قدم اٹھایا اربعۃ عشرہ، پھر قدم اٹھایا خمسۃ عشرہ، پھر قدم اٹھایا ستۃ عشرہ، پھر قدم اٹھایا سبعۃ عشرہ۔ حضور 17 قدم چل کے عثمان کے گھر آئے۔ عثمان غنی یا رسول اللہ یا رسول یا رسول، 17 قدم اٹھائے۔ عثمان غنی ہر قدم گنتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان کیا وجہ ہے، آج تم قدموں کی گنتی کر رہے ہو، آج ہر قدم پہ گن رہے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو عثمان ذوالنورین تیرے عشق کو سلام ہے، عشق کسی مفتی سے فتویٰ نہیں پوچھتا، عشق کسی قاضی کے فیصلے کو نہیں دیکھتا، عشق کا جو دل کرتا ہے وہی عشق کام کرتا ہے۔ ریت عشق دی جگ تو وکھریے، نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا، جتھے چوندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ جتنے قدم آپ چل کے آئیں گے نا میں آج اتنے غلام آپ کے آنے کی خوشی میں آزاد کر دوں۔ پیسے تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن نبی کے قدموں پہ نثار کرنے کا طریقہ عثمان غنی سے پوچھو نا، عثمان غنی سے پوچھو۔ جناب صدیق اکبر کا دور آیا، پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، 2 سال حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے گزر گئے، جناب سیدنا عمر فاروق کا 10 سالہ دور ہے، قحط آ گیا، ہر طرف بھوک کا ڈیرا ہے، گندم نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، اب تلاش کر رہے ہیں بیت المال والے۔ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا کہ چینی غائب نہ ہو، کیوں جی، آٹا غائب نہ ہو۔ یہاں اور مسئلہ ہے، چینی بھی غائب ہو جاتی ہے، غائب کرنے والے بھی غائب ہو جاتے ہیں، کیوں جی، وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کنٹرول کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فکر مند ہیں، آپ نے خود بھی آٹا کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، فرمایا جب تک میری رعایا آٹا گندم کا نہیں کھائے گی عمر بھی گندم کی روٹی نہیں کھائے گا۔ یہ ہوتا ہے خلیفہ رسول، سرکار کا جانشین۔ اب اعلان ہو گیا، خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی کا ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور انٹرنیشنل تجارت تھی، آپ کوئی چھوٹے تاجر نہیں تھے، حضرت عثمان غنی انٹرنیشنل تاجر تھے۔ کسی اور ملک سے قافلہ آیا بہت بڑا گندم کا، تو حضرت عمر بڑے خوش ہو گئے، کہا چلو آج عثمان سے سودا کر لیتے ہیں، عثمان ہمیں گندم بیچ دو، سارے مدینے والے کھائیں گے اور عثمان بیچ بھی سستی دے گا۔ حضرت عمر نے بندے بھیجے، فرمایا جاؤ عثمان غنی سے سودا کرو کہ ہمیں گندم فروخت کر دیں۔ بندے گئے، انہوں نے جا کہا کہ ہم بیت المال سے آئے ہیں، آپ کا قافلہ ہے، آپ نے بیچنی ہے، ہم سے سودا کر لیں۔
انہوں نے فرمایا کتنے دو گے؟ کیوں جی کتنا ریٹ لگاؤ نا، بولی لگاؤ، کیا دو گے؟ ہم نے بھی تو کمانے کے لیے منگوایا ہے نا۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، 1 درہم کی چیز ہے نا، گندم جو 1 درہم کی ہے، ہم ربع درہم کا چوتھا حصہ آپ کو پروفٹ، آپ کو جو ہے اس کی کا نفع دیں گے۔ 1 درہم کی جو گندم ہے ہم آپ سے 1.25 درہم میں خریدیں گے۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا چلو آپ ایسا کریں، ہم آپ سے 1.5 درہم میں لے لیں، 1 درہم کی چیز 1.5 درہم، یہ تو بہت بڑا نفع ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے، ہمیں زیادہ بچت مل رہی ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے بھائی سن لیں، اور مجبوری میں کسی غریب سے فائدہ اٹھانے والے سن لو، یہ پیسے چند دن ہیں، پھر جب کفن کی تنیاں باندھ دی جائیں گی، تیری تجارت، تیری دکان، تیری زمین، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ یہ سوچ تو قبر میں کیا لے کے جانے والا ہے۔ اصل تو ضرورت قبر کی ہے، اصل ضرورت تو قیامت کے میدان کی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، 1 درہم کی چیز 1.25 درہم میں ہم آپ سے خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہ بھائی سانو بہتا ملتا ہے، کیوں جی پیسے کمانے ہم نے بھی تو آخر نفع کمانا ہے نا جی، اتنی محنت کی ہے، کوئی 4 پیسے کمائیں گے تو بات بنے گی۔ انہوں نے فرمایا اچھا جی آخری ریٹ ہے، اگر دل مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ہم جا رہے ہیں۔ درہم کی گندم 2 درہم میں خریدیں گے، اگر لاکھ درہم کی آپ کی تجارت ہے، ہم آپ کو 1 لاکھ پرافٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں جی معذرت خواہ ہوں، ہمیں کہیں اور سے سودا اس سے بھی مہنگا ہمارا بک رہا ہے، ہماری تجارت اور عروج پہ جا رہی ہے، ہمارا ریٹ اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ وہ چلے گئے، حضرت عمر کو جا کے بتایا، حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، سر پکڑا، کہا کہ یار عثمان کو کیا ہو گیا؟ یہی عثمان تھا حضور کے اشارے پہ لاکھوں درہم خرچ کر دیتا، ہزاروں جناب اونٹ دے دیتا، ہزاروں دینار پیش کر دیتا۔ آج عثمان کو ہو کیا گیا؟ دنیا کی ہوس آ گئی۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، مسجد نبوی سے اعلان ہوا، لوگو اعلان سماعت فرما لیں، جس کے گھر میں گندم نہیں ہے وہ عثمان کے گھر سے جتنی گندم چاہیے، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، فی سبیل اللہ جس کو جتنی گندم چاہیے عثمان کے گھر میں آ جائے، اسے جتنی چاہتا ہے گندم عطا کر دی جائے، جتنی گندم لینی ہے لے جاؤ۔ حضرت عمر دوڑے، فرمایا عثمان کیا ہو گیا؟ تو ہمارے ساتھ سودا کر رہا تھا اور سودے کے کہا نفع پورا نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے حضور یہی عرض کی تھی کہ ہمیں کسی اور تاجر نے زیادہ دیے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا تاجر ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ نے 1 درہم کے بدلے 1 درہم دیا تھا نا، میرا رب کہتا ہے 700 گنا ہم عطا فرمائیں گے، اور 700 گنا سے بھی ہم زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تمہارا نفع عارضی ہے، میں نے سودا اپنے مالک سے کر لیا ہے، میں نے سودا اپنے رب سے کر لیا ہے۔ یہ سودا سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یہ سودا سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم صحابی جنہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اور جب آپ کو شہید کرنے لگے نا تو 40 دن پانی بند کیے رکھا۔ یہ ایک پڑھنے والی ہسٹری ہے۔ 40 دن آپ کو کھانا بھی نہیں پہنچنے دیا، پانی بھی اندر نہیں پہنچنے دیا، اور پانی جب آپ نے دیوار سے چڑھ کے جھانکا نا، آپ نے فرمایا کہ علی ہیں، دیکھو آپس میں محبت۔ باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، فرمانے لگی علی تمہارے اندر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں علی تو گھر ہیں۔ فرمایا علی کو پیغام دے دو پانی بھیجیں۔ حضرت عثمان غنی نے کسی اور سے نہیں مانگا، اپنے یار مولا علی کو پیغام بھیجا ہے کہ پانی بھیج دے۔ حضرت عثمان کا پیغام آیا، 3 مشکیں بھری حضرت مولا علی نے اور بھیجیں، لیکن ان ظالموں نے وہ مشکیں پھاڑ دی، مشکیں آگے نہیں جانے دی، پانی حضرت عثمان غنی کے گھر نہیں پہنچا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جب پانی کہیں سے نہ پہنچا نا تو حضرت عثمان غنی
آرام کرنے لگے، نیند آ گئی بیٹھے بیٹھے، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ نبیوں کے امام کی زیارت ہو جاتی ہے، حضور کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ پانی نہیں مل رہا، حضور پیاسا ہو۔ آقا جو مشکیں آتی ہیں پھاڑ دیتے ہیں، اندر پانی نہیں آنے دیتے۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ادھر عثمان غنی کی پیاس کو میرے آقا نے دیکھا، حضور نے فرمایا عثمان اپنا منہ کھولو۔ میرے نبی نے پانی سے بھرا ہوا ڈول عثمان کے منہ کو لگایا۔ عثمان غنی نے جب پانی پیا نا، جب آنکھ کھلی تو وہ ذائقہ ابھی منہ کے اندر موجود تھا۔ میرے کریم آقا نے خود ساقی کوثر نے عثمان کو پانی پلا دیا۔ آپ نے ان کو اس وقت بتایا کہ لوگو تم جانتے ہو کہ میرا مقام کیا ہے۔ جس طرح امام حسین نے اپنا مقام بتایا تھا نا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا مقام بتایا، لیکن وہ بدبختی ان پہ غالب تھی۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو دیوار پھلانگ کر شہید کیا، تو آپ اس وقت اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ دیکھو قرآن سے محبت، دیکھو اللہ کے دین سے پیار۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ محبوب اللہ آپ کی طرف سے ان ظالموں کے مقابلے میں کافی ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو آپ کو برچھی ماری گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، اور اس خون کا پھوارا اس قرآن پہ آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ سرکار کے وہ خاص رفیق اور حضور کے وہ خلیفہ سوئم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کے اس یار، اس صحابی اور خلیفہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔